پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا ساتھی علائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو نئے سال کی کچھ روایات اسلام سے جڑی ہوئی میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکیپ نہ کریں، تو تھوڑی دیر میں ہی یہ اس کی روایت سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو سوال ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے منایا؟ کیا آپ میں سے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت جو ہے اسلام الگ الگ ممالک میں پھیل چکا تھا، جیسے اسلام ایران میں، عراق میں، مصر میں، شام میں اور اس کے علاوہ کئی الگ الگ ممالک میں پھیل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کی روایت نہیں ملتی ہے۔ پھر آج مسلمان اس کام کو کیوں انجام دے رہے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے؟ کیوں مناتی ہے؟ اور اس وقت مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ میں ان باتوں کو آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ تھوڑی دیر ہماری ویڈیو کو سنیں، یقیناً آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نئے سال کی روایت اسلام میں کیا رہی ہے۔ دوستو، دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں، اور ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے۔ ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکی کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے جن کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے نئے جشن اور تہوار وضع کیے، اور انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ اب دوستو، میں آپ کو ایک پوائنٹلی بات، دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائی میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلی آ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ دوستو، نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسروں کو مبارکبادی دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہے، مختلف نائٹس کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اس لیے ان کے تفریح صرف 2 چیزوں پر ممکن ہے، اول شراب اور دوسری عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی قداور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظامی تاریخ موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مرتوب ہے، اور جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، نئے سال کے متعلق میں نے کوئی بھی عمل تلاش کرنے کی کوشش کیا تو ہمیں کوئی بھی عمل حاصل نہ ہو سکا۔ البتہ بعض کتب اور حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری، جب نیا سال یا نیا مہینہ کا پہلا تاریخ شروع ہو تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو دعائیں سکھاتے تھے اور بتاتے تھے،
اور وہ یہ دعا ہے، اللہم ادخل علینا من الامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوانی من الرحمن وجوازم من الشیطان۔ ترجمہ سماعت کیجئے کہ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں خاص دو باتوں پر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے وقت کو جو گزارا وہ میرا وقت کیسا تھا، اور آنے والا جو وقت ہو میرا کیسا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اچھے کام اور اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چھوٹی سی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔